اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بزرگوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے قرآن المجید۔ قرآن اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جو 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے زبور، جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جن کو ہم انگریزی میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ دوسری کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات ہے، اس کو انگریزی میں تورا بولتے ہیں۔ تیسری آسمانی کتاب جو جیسس کرائسٹ پر نازل ہوئی، وہ ہم عربی میں تو انجیل کہتے ہیں، لیکن اس کو انگریزی میں گاسپل بولتے ہیں۔ چوتھی آسمانی کتاب جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے خود ذمہ داری لی ہے، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا کے ساتھ نحنو بھی کہا گیا ہے، جبکہ انا سے کام چل جاتا ہے کہ بے شک ہم، پھر نحنو کہا گیا ہے ہم، اور پھر آخر میں حافظون کی جگہ لحافظون کہا گیا ہے، جس سے اور تاکید ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی ایک واحد کتاب ہے دنیا بھر میں جس میں کسی طرح کا کوئی تحریف، بدلاؤ یا چینجنگ نہیں ہے۔ باقی اوپر کی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تحریف بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ اپنی اصل حیث پر نہیں ہیں، اس لیے ان کی شریعت پر ان کو ماننا تو ضروری ہے، کیونکہ ان کی تصدیق قرآن مجید خود کرتا ہے کہ یہ 3 کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں اوپر کی، لیکن ان کی شریعت پر عمل کرنا یا ان پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے صرف قرآن مجید پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن مجید پر آ کر دین مکمل ہو گیا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہاں ایسا لگ رہا ہے اور ہے کہ قرآن مجید کو ایک رات میں اتارا، اور دوسری طرف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی پر 23 سال میں اتارا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں اس کو آسمانی دنیا پر ایک ساتھ اتارا، اس کے بعد وہاں سے 23 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آج دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے یہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے والے بہت زیادہ، اور اس کے حفاظ یعنی حافظ بھی بہت زیادہ۔ عرب کی بات تو چھوڑیے، اگر ہم عجم کی ہی بات کریں، اگر ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ممالک کو ہی لے لیں، تو یہاں پر 1-2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ سے بھی زیادہ حافظ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو 10 سال کے بچے سے لے کر کے 90 برس کا بوڑھا بھی اگر حافظ قرآن ہے، تو وہ امامت اگر کر رہا ہے، آپ رمضان میں دیکھتے ہی ہیں، تو اس کے پیچھے چاہے مجمع 1000 کا ہو یا 10,000 کا ہو، وہ اس قرآن کو یوں کا یوں ہی سناتا رہے گا۔ باقی اور کوئی کتاب اتنی ضخیم کوئی بھی نہیں زبانی یاد کر سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے کہ اگر جو بھی اس کو قرآن کا حفظ کرنا چاہے تو وہ اس کو کر ہی لیتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا، قرآن کے بارے میں یہ تھوڑا سا آئیڈیا لیا۔ آج
ہم اور کچھ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے قرآن مجید سے متعلق چند اہم الفاظ۔ آیا، نمبر 1 آیتن، آیا اردو میں آیت اور انگریزی میں ورس۔ نمبر 2 سورت، انگریزی میں چیپٹر۔ نمبر 3 رکوع، انگریزی میں سیکشن۔ نمبر 4 پارہ، انگریزی میں جز۔ نمبر 5 منزل، انگریزی میں اسٹیج۔ اور 6 نمبر پہ سجدہ تلاوت۔ اب ایک ایک کر کے ہم تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں کل ملا کر کے 6236 آیات ہیں ایک روایت کے مطابق، جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق قرآن میں 6666 آیات ہیں، لیکن یہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، آج کل مصدقہ مانی جاتی ہے 6266۔ اور قرآن میں ان میں سب سے بڑی سورت البقرہ ہے، جو قرآن کے دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں، اور سب سے بڑی آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 282۔ قرآن میں کل 114 سورہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کل ملا کر کے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں کل 558 رکوع ہیں۔ قرآن میں کل ملا کر 558 رکوع ہیں، یعنی there are 558 sections in the Holy Quran۔ اسی طرح قرآن مجید کو کل 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 7 منزل ہیں، 7 منازل ہیں۔ منازل منزل کی جمع ہے، پلرل ہے منزل کا، منازل 7 منزل ہیں۔ ان 7 منزلوں کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے وہ میں ڈیٹیل میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے سن لیجئے، قرآن مجید میں کل 14 سجدہ تلاوت ہے حنفی مسلک کے مطابق، شافعی مسلک کے مطابق 15 سجدہ تلاوت۔ آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ منازل کی تقسیم قرآن میں کس طرح سے کی گئی اور کس خوبصورت انداز سے کی گئی۔ قرآن میں جیسے میں نے بتایا کہ کل ملا کر 7 منازل ہیں، اور ہر ایک منزل تقریباً 4.5 پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر ہم چھوڑ دیں اور سورہ بقرہ سے لیں تو سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران، یہ 3 سورتیں قرآن کی پہلی منزل میں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی دوسری منزل میں 5 سورتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی تیسری منزل میں 7 سورتیں ہیں۔ قرآن کی چوتھی منزل میں 9 سورتیں ہیں۔ قرآن کی 5ویں منزل میں 11 سورتیں ہیں۔ قرآن کی 6ٹھی منزل میں 13 سورتیں ہیں، اور قرآن کی 7ویں منزل میں 65 سورتیں ہیں۔ اگر ہم سب سورتوں کو جوڑیں تو 113 ہوتی ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ اور ملا دیں تو یہ ہوگی 114، یعنی 114 چیپٹرز۔ اس طرح سے یہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو تقسیم بالکل یہ 3، اور پھر ہر ایک میں 2 کا ڈیفرنس ہے، 3، 2، 5، 2، 7، 2، 9، 2، 11، 2، 13۔ اور اگر آخر کے دیکھیں 65 تو یہ بھی 13 سے پوری تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی اٹ از آلسو 65۔ دس نمبر از ایزیلی ڈیویزیبل بائی 13، 13 پنجے 65۔ تو اس طرح سے یہ سورہ کاف
جو 50 نمبر کی صورت ہے اس سے لے کر سورہ ناس جو 114 نمبر کی ہے اس تک یہ 65 صورتیں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ 65 ہیں 4.5 پارے میں. تو اس طرح سے یہ قرآن مجید میں منزل کی تقسیم ہے. آج اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.